شاہ عالم کی سولت پہ لاکھوں سلام، شاہ عالم کی حشمت پہ لاکھوں سلام۔ بگردابی بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنی یا معین الدین چشتی شاہ من سلطان دی سید احمد کبیر مدد کنی یا غوث اعظم مخدوم جہانیاں دستگیر 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 وصلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق گنبد رسول کی جانب لو لگا کر بھیگ دینے والے داتا و آقا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کونین کی زینت، مالک جنت، سر وحدت، سراج بصیرت، امین صداقت، نقیب شریعت، شائع مشیت، شہنشاہ حکمت، پاک طینت، سراپا عبادت، عدو دلالت، قسام رحمت، نیک سیرت، مکمل شریعت، جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں انتہائی خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، باریک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ محسوس نہ ہو تو کر کسی اہل اصول سے، دل کو سکون ملتا ہے ذکر رسول سے۔ پھر محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم، باریک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزیش اہل سنن، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، امام اہل سنن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں،
تمہارے ہو کے ہم کس کے پاس جائیں؟ یا رسول اللہ، تمہارے ہو کے ہم کس کے پاس جائیں؟ صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے۔ تمہارے ہو کے ہم کس کے پاس جائیں؟ صدقہ شہزادوں کا رحمت کیجیے۔ اور اسی سے لگی ہوئی بات کسی عاشق نے کہی ہے، نہ تیروں نہ تلواروں سے، نہ نیزے نہ بھالوں سے، فیصلے دین کے ہوتے ہیں کرداروں سے۔ فیصلے دین کے ہوتے ہیں کرداروں سے۔ حضرات، شہادت کی خبر ہے بچپن میں، اور شہادت ہوئی ہے 55 میں۔ 50 سال پہلے شہادت کی خبر دینا، خبر سن کے ہی نبی نے آنسو بہائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتحان امام حسین کا نہیں تھا، امتحان رسول کریم کا تھا۔ مگر کسی نے دعا نہیں کی کہ مولا اس امتحان سے بچا لے۔ حالانکہ دعا ہو سکتی تھی، مگر دعا کی نہیں۔ جن کی آغوش میں امام حسین آئے، ان کی دعا کا یہ عالم تھا کہ وہ دعا کرتی تھی، جنت سے کھانا آتا تھا، ان کے لیے جنت سے لباس آیا، مگر دعا نہیں کی۔ پاور ہے مگر دعا نہیں کی۔ جن کے نور نظر ہیں حضرت مولا علی، جن کے لیے سورج پلٹ آیا، ایک انگلی پر خیبر کے دروازے کو اٹھا دیا۔ جب علی نے آستی پلٹی، جب علی نے خیبر میں آستی پلٹی، زمیں سمجھی فلک پلٹا، فلک سمجھا زمیں پلٹی۔ اتنا پاور ہو کے بھی آپ نے بھی دعا نہیں کی۔ ہمارے نبی جن کی آغوش میں امام حسین کا بچپن گزرا، ہمارے نبی کی دعا کا یہ عالم کہ ہم دعا کریں تو دعا منہ سے نکل کر جانب آسمان جا کے باب اجابت سے ٹکراتی ہے، مگر جب ہمارے نبی دعا کرتے ہیں تو اجابت جھک کر خود گلے لگا لیتی ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ مگر نبی نے بھی دعا نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب کیا کہ امتحان ٹالنے کے لیے دعا نہیں کی جاتی ہے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے دعا کی جاتی ہے نا؟ دیکھیے، جس سن کے لیے
صحابہ پناہ مانگتے تھے کہ اللہ وہ دن نہ آئے، وہ دن نہ دکھائے، مگر جب وہ وقت آیا، حضرت امیر معاویہ کی وصال کے بعد ایک قاصد خط لے کر آتا ہے، مدینہ منورہ پہنچتا ہے، گورنر مدینہ کو وہ خط دیتا ہے۔ یہ خط تھا یزید کی طرف سے کہ حسین ابن علی سے فوری طور پر میری بیعت کرو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے بعد مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے۔ گورنر مدینہ نے جب کہا کہ یہ خبر ان کو پہنچاؤ تو پوچھا وہ ملیں گے کہاں؟ تو جواب ملا کہ وہ اللہ کے گھر میں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ بولیے، اللہ کے گھر میں ملیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ ملنے کے لیے یمن سے آیا، مدینہ پہنچا، مدینے والے لوگوں سے معلوم کیا کہ حسین ابن علی کہاں ملیں گے، تو کہا وہ مسجد نبوی میں ہوں گے، درس رسول دے رہے ہوں گے، حدیث رسول پڑھا رہے ہوں گے۔ تو کہا میں ان کو کیسے پہچانوں؟ تو سامنے والے نے کہا کہ جس کے ارد گرد ہزاروں کا مجمع لگا ہو اور جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو، سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہیں۔ معلوم ہوا سب سے بڑے امام کا نام حسین، سب سے بڑے عالم کا نام حسین، سب سے بڑے مسند نشی کا نام حسین، سب سے بڑا محرک کا نام حسین، سب سے بڑے محدث کا نام حسین، سب سے بڑے جانشین نبی کے اس کا نام حسین۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر پہنچی تو آپ نے وعدہ فرمایا کہ ٹھیک میں آ رہا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہمارے نبی نے مکے سے ہجرت فرمائی، مدینہ آئے تو اسلام پھیلا، مکے سے ہجرت فرما کر مدینے آئے تو اسلام پھیلا، اور حسین ابن علی اسی نبی کے نواسے مدینے سے ہجرت کر کے مکے پہنچا تو اسلام بچا۔ معلوم ہوا نانا کی ہجرت سے اسلام پھیلا ہے اور حسین کی ہجرت سے اسلام بچا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، بہت سے حضرات موجود تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا کہ اس خبر میں خیر نہیں ہے، آپ اکیلے تنہا نہ جائیں۔ امام فرماتے نہیں، میں جاؤں گا۔ آپ پہنچے، اس گورنر نے یزید کی طرف سے جو قاصد آیا، جو خط آیا، اس کو پیش کیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اور اس فاسق و فاجر کی بیعت کرے گا؟ دیکھیے بات صرف اتنی تھی، بیعت کا مطلب کیا تھا؟ بات صرف اتنی تھی کہ حسین ابن علی یزید کو امیر المومنین مان لیں، بات اتنی تھی۔ مگر میرے امام نے فرمایا سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔
کیا فرمایا؟ سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔ معلوم ہوا کہ یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے۔ آپ اسے یوں دیکھیے تو اللہ نظر آتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اس ہاتھ میں تاش کے پتے نہ آنے دینا، اس ہاتھ میں شراب کی بوتل نہ آنے دینا، اس ہاتھ میں پتے نہ کھیلنا۔ بڑا قیمتی ہاتھ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ اس ہاتھ کی پشت پر فیضان نبی ہے، اس ہاتھ میں ابو بکر کی صداقت ہے، عمر کی عدالت ہے، عثمان کی فیاضی ہے، علی کی شجاعت ہے۔ اس لیے سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر میرے امام واپس آئے۔ جو مشہور روایات آپ حضرات نے سن رکھی ہوگی، ہر سال سنتے ہیں، مگر میں اس سے ہٹ کر روایت بیان کر رہا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا سر دوں گا مگر ہاتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے صداقت، یہ ہے حق گوئی، اور حق والوں کو اللہ سدا بلند رکھتا ہے۔ جو حق بولتا ہے اللہ اسے سدا بلند رکھتا ہے، کسی ظالم و جابر کے سامنے جھکنے نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کوشش کرو کہ سچ بولیں، حق بولیں، حق والوں کا ساتھ دیں۔ آپ تشریف لائے، گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جس گھڑی کا نانا نے مجھے حکم فرمایا ہے وہ گھڑی آ چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے ترک وطن کرنا ہے۔ تمام حضرات کو آپ نے حکم دیا خیمہ تیار کرو، سواریاں تیار کرو، اور میں نانا کی بارگاہ سے سلام کر کے آ رہا ہوں۔ حضرات، حضرت امام حسین یہ حکم فرما کر سیدھے اپنی بہن حضرت زینب کے پاس گئے۔ حضرت زینب اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ آپ اپنی ماں اور بہنوں سے کہا کرو کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے نظر کم نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے سے زبان میں برکت ہوتی ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں جو کثرت سے قرآن پڑھتا ہے زبان کا کینسر نہیں ہوتا، جو کثرت سے خدا کو سجدہ کرتا ہے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا ہے، اور جو کثرت سے نبی پہ درود پڑھتا ہے جسم میں کینسر نہیں ہوتا۔ حضرت زینب قرآن پڑھ رہی تھی۔ حضرت امام حسین گئے، بہن کو سلام کیا۔ بہن نے قرآن پڑھتے پڑھتے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ اس وقت آپ کا آنا کا بہن اب مدینے میں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے سب کو حکم دیا ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی کو اپنے قریب بلایا، بٹھایا، اور بٹھا کر مسکرا کر کہا اللہ تمہیں سلامت رکھے، اس لیے
کہ میری ماں سیدہ فاطمہ ایک مرتبہ میں گود میں تھی تو مجھ سے کہا تھا بہن زینب جب تمہارے بھائی پر ایسا وقت آئے تو ساتھ دینا. بولے محبت سے ساتھ دینا. اور بھائی ماں فاطمہ نے 3 مرتبہ میری کلائی کا بوسہ لیا اور فرمائے کہ جب تمہارے بھائی پر ایسا وقت آئے تو تم ساتھ میں جانا. تو حضرت امام حسین نے قریب بیٹھ کر اپنی بہن سے کہا کہ بہن مجھے بھی سیدہ فاطمہ نے ایک مرتبہ دودھ پلاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا حسین جب تم پہ ایسا وقت آئے تو اپنی بہن کو ساتھ ضرور لے کر کے جانا ہے. اور اسی وقت آپ نے حضرت امام حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت فرما کر سیدھے نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں تشریف لائے. ادب کے ساتھ سلام کیا. یہ کون ہے حسین؟ نبی جن کو کاندھے پر بٹھاتے تھے. داہنے کاندھے پر امام حسن، بائیں کاندھے پر امام حسین. دیکھیے دونوں کاندھے پہ دونوں بچے جب ہو تو چہرہ بیچ میں ہوتا ہے نا. کیا مطلب؟ ہمارے نبی نے ذہن دیا میرے غلاموں اگر ادھر سے دیکھو گے تو حسن ہے اور ادھر سے دیکھو تو حسین ہے. اور اگر میری طرف پہنچنا ہے، میری بارگاہ میں پہنچنا ہے تو جب تک ان دو کے قریب نہیں ہوگے تمہیں تمہارے نبی کا قرب نہیں ملے گا. سرکار نے دونوں کو کاندھوں پر بٹھایا. دیکھیے نبی کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی نے صرف کاندھے پر نہیں بٹھایا ہے بلکہ نبی نے کاندھے پر بٹھا کر پوری دنیا کی سیر کرائی. حسین آج دیکھ لو اور صرف نبی نے کاندھے پر بٹھا کر دنیا کی سیر نہیں کرائی ہے، نبی نے کاندھے پر بٹھا کر کربلا کا منظر بھی سمجھا دیا ہے. حسین آج تم میرے کاندھے پر ہو، کل تمہارے کاندھے پر میری امت کا بوجھ سوار ہوگا. اس لیے اچھی طرح بیٹھ جاؤ. دونوں شہزادوں نے کہا کہ نانا سواری پر جب سوار ہو جاتا ہے تو لگام ہاتھ میں ہوتی ہے. تو سرکار نے اپنی زلف عنبر کو دونوں کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ کون سی زلفیں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اے محبوب تمہارے چہرے کی قسم، اے محبوب تمہارے زلف دوتا کی قسم. وہ سرکار نے زلف عطا فرما کر بتا دیا میرے شہزادوں آج مضبوطی سے تھام لینا، کل میدان کربلا میں میری امت کی کشتی کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھ میں ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسین کو اس طرح سے پالا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کملی مبارک اوڑے ہوئے تھے. میں سرکار سے سوال کر رہا تھا، نبی جواب دے رہے تھے مگر اندر کچھ تیج ہل رہی تھی. تو میں نے عرض کیا میرے آقا اندر کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹائی تو دونوں شہزادے سینے سے لگے ہوئے تھے. دیکھو کس طرح سے نانا نے نواسوں کو پالا ہے، دونوں کو سینے سے لگایا ہے. یہ سرکار کی محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے. نبی فرماتے ہیں میرے غلاموں اگر مجھ تک پہنچنا ہے تو جیسے میں نے حسنین سے محبت کی تم ان سے محبت کرو، میری بارگاہ تک پہنچ جاؤ گے. اور جو میری بارگاہ میں پہنچتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے.
اس طرح سے سرکار نے آپ سے محبت کی تربیت فرمائی۔ اب وہی حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں، اور کہاں کھڑے ہو کر سلام پیش کیا؟ جس طرف ہمارے نبی کا دل ہے۔ بتائیے گنبد خضرا کہاں پر ہے؟ بائیں جانب۔ کہاں پر ہے؟ بائیں جانب۔ اور دل کہاں ہوتا ہے؟ بولیے، دل کہاں ہوتا ہے؟ بائیں جانب۔ سرکار کا روضہ انور داہنی جانب ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ داہنے جانب بائیں سے افضل ہے، مگر بائیں جانب کیوں؟ اس لیے کہ دل بائیں جانب ہے اور دل کا تعلق نبی سے ہے، اس لیے نبی کا روضہ بائیں جانب ہے۔ امام حسین اسی میں وہی کھڑے ہو کر سرکار کو سلام پیش کیا۔ سلام جیسے ہی پیش کیا، مزار انور سے لرزہ طاری ہوا اور جواب آیا وعلیکم السلام۔ بولیے محبت سے، بولے محبت سے۔ بھیا جواب آ سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، آ سکتا ہے نا؟ ہاں۔ ایک مشہور اللہ والے حضرت امام احمد ابن کبیر، انہوں نے جب نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا، تو انہوں نے کہا میرے آقا اب مجھے خواہش ہے آپ اپنی قبر انور سے دست نبوت نکالیں تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ سبحان اللہ۔ بولے محبت سے۔ میرے جد کریم سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف پہنچے، سلام پیش کیا، جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ سلام پیش کیا، جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جدی، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی کلو سراج امتی اہلو بیتی اہلو منی۔ جس حسین کو نبی نے سینے سے لگا کے پالا، کیا وہ سلام کریں تو جواب نہیں آئے گا؟ سلام پیش کیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ رو اس لیے نہیں رہے تھے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، رو اس لیے رہے تھے کہ نانا جس وقت کے لیے آپ نے حسین کو پالا ہے، آپ دعا کریں کہ جب میرا بیٹا علی اصغر میری باہوں میں دم توڑ رہا ہو اس وقت میرے لیے استقامت کی دعا فرمایا۔ حضرات مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ روئے زمین سے غلام سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، کتنا بھی پتھر دل ہو جب وہ رخصت کا سلام پیش کرتا ہے تو رونا آ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ دل کا تعلق ہے۔ وہ حسین جس کا سب کچھ مدینے میں ہے، جب وہ رخصت لے رہا ہوگا تو اس وقت عالم کیا ہوگا۔ آپ نے سلام پیش کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت چاہی کہ نانا مجھے اجازت دیں، میں اسے بچانے جا رہا ہوں جس کو لے کر آپ دنیا میں آئے تھے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ کیا نام ہے؟ بولیے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ دیکھیے دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو جب سے انسان بنا ہے، جب سے حادثات واقعات ہوتے ہیں اور صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے، مگر ہر ایک واقعے کی کوئی غرض و غایت ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک بھارت میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو اس دنوں میں ان واقعات کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ ہمارے ملک سے جڑا ہوا ہے،
ہر ایک واقعے کا اصل ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی، اس کا پس منظر ہے نبی کی ذات سے پیوست ہے، نبی کی ذات میں ملا ہوا ہے، اور نبی کے ذریعے سے یہ اسلام سے منسلک ہوا. کیا مطلب؟ امام حسین کی قربانی یہ اسلام ہے. جب تک اسلام رہے گا نام حسین رہے گا. نانا کی بارگاہ سے نکلے اور سیدھے کہاں گئے؟ جنت البقیع میں. اور جنت البقیع میں جا کر اپنی ماں سیدہ فاطمہ کے قدموں کو بوسہ دیا. غلام ہو جایا کرو، اپنے ماں باپ کے والدین کے قبروں پہ جایا کرو. باپ کی قبر پہ جاؤ تو پیشانی کی طرف بوسہ دو، ماں کی قبر پہ جاؤ تو پائنتی کی طرف بوسہ دو. اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو اولاد اس طرح سے اپنے والدین کی قبروں پر جا کر زیارت کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس لیے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ماں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بولیے. ماں ہوتی ہے. امام حسین نے قدموں کی طرف بوسہ دیا. ایک عاشق کہتا ہے ایک ایسا قرض ہے جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا. ایک ایسا قرض ہے جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا. جب تک میں گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے. ارے بولو یار محبت سے، ماں باپ کے نام پہ بولو محبت سے سبحان اللہ. یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. وہ ماں جو عورتوں میں سب سے افضل ہے، بولے محبت سے، سیدہ ماں. اس لیے بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں کہ اے لوگو جب خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرو تو واسطہ سیدہ فاطمہ کا دیا کرو، اس لیے کہ اللہ اس واسطے کو کبھی ٹالتا نہیں. اس لیے کسی عاشق نے کہا ہے توبہ قبول ہو گئی جب واسطہ دیا حسنین کا، علی کا، نبی کا، بطول کا. یہ وہ سیدہ فاطمہ ہے. ماں ہوتی ہے. حضرات احمد آباد میں ایک اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرے مریدوں سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل کفن کے بعد جنازہ تیار کر کے نماز پڑھ لینا، اور نماز کے بعد مجھے جنت میں داخل کرنا، یعنی جنت میں دفن کرنا. وصیت تھی. ان کا انتقال ہو گیا، غسل کفن دے کر جنازہ تیار کر دیا گیا. انتظار کرنے لگے کہ بھئی ہم نماز پڑھ لیں گے تو جنت کہاں ہے. انہوں نے کہا جنت میں دفن کرنا تو جنت ہے کہاں. اسی درمیان میں ایک اللہ والے آ گئے. بولے محبت سے، اللہ والے آ گئے. اس لیے کہ اللہ والے مشکل کشا ہوتے ہیں. اللہ والے مشکل کشا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ہے، ہمارے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے جنت میں دفن کرنا. اچھا ٹھیک ہے، نماز آپ پڑھا دیں. انہوں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد فرمایا جہاں ان کی ماں کی قبر ہے انہی کے قدموں میں دفن کرو، یہی ان کے لیے جنت ہے. ارے بولو یار، یہی ان کے لیے جنت ہے. جب عام ماں کے قدموں میں جنت ہے، سیدہ تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہارے وقار کا عالم کیا ہوگا، تمہاری عظمتوں کا عالم کیا ہوگا.
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے قدموں کو بوسہ دیا. کس کو؟ بولے بولے. علامہ نبہانی علی رحمت الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب رات کو، بہت غور سے میری بات سنیے گا، میں جب رات کو سونے کا ارادہ کرتا، بہت بڑے امام گزرے ہیں یہ، تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے بستر پر جانے سے پہلے اپنے ماں کے قدموں کو چومتا تھا، اور چومنے کے بعد میں اپنی داڑھی کے بالوں سے ان کے تلووں کو صاف کرتا تھا. کس سے؟ داڑھی کے بالوں سے ان کے تلووں کو صاف کرتا تھا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ جب میں درسگاہ میں اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے پہنچا تو ایک شاگرد نے مسکرا کر کہا، حضور رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی کے ہر بال میں سونے کا موتی چمک رہا ہے. ارے بولو، سونے کا موتی چمک رہا ہے. تو دوسرا کہتا، حضور میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. تیسرا کہتا ہے میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. چوتھا کہتا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. 12 شاگرد تھے، 12 ہی نے کہا ہم نے رات میں یہ خواب دیکھا ہے. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سا عمل ہے، کون سے اعمال ہیں، کون سی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے جنت کے موتی آپ کی داڑھی کے ہر بال میں لگے دیکھے ہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، عمل کوئی نہیں ہے، یہ ماں کے قدموں کی برکت ہے. یہ ہے ماں. نوجوانوں اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بڑی نعمت. امام حسین نے قدموں کا بوسہ دیا اور بوسہ دیکھ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد رونے لگے. ماں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ بولیے. ماں ہوتی ہے. بیٹا چاہے نالائق ہو جائے مگر ماں کی ممتا میں کمی نہیں آتی. رونے لگے. سیدہ فاطمہ مزار انور سے باہر آئیں، بولے محبت سے. سیدہ ماں فاطمہ مزار انور سے باہر آئیں اور امام حسین کو اپنی گود میں لے لیا، سینے سے لگایا، اور جب ماں کے سینے کی ٹھنڈک پہنچی تو امام حسین کو نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد دلاسا دے کر کے آپ نے جگایا کہ بیٹا جس امتحان کی خبر نانا رسول اللہ نے دی ہے، جاؤ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. ارے بولو یار، ہم تمہارے، بولیے ہم تمہارے ساتھ میں رہیں گے. اور سنو شہزادے، میں تو رہوں گی، بابا علی بھی ساتھ میں رہیں گے، اور محمد رسول اللہ بھی ساتھ میں رہیں گے. تم اکیلی امتحان دینے نہیں جاؤ گے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی. حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو وداعی سلام کر کے، اب اس میں روایات مختلف ہیں، میں سب بیان کروں گا تو اتنا پھر وقت نہیں رہتا ہے، گھڑی کی سوئی رفتار سے چلتی ہے، تو اس کو خیال رکھتے ہوئے اب سمجھیے. ماں کی خدمت میں سلام پیش کر کے پھر تمام جنتی لوگ، کتنے؟ جنت البقیع میں سب جنتی ہیں. بولیے بولیے محبت سے، ہے نا. ابھی کچھ لوگوں نے، ماں کی حکومت نے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں دفن کرنا شروع کر دیا، مگر جو ایمان والے ہیں وہ سب جنتی ہیں. یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے نا، یہ پہلے بہت چھوٹا تھا، ہے نا. حضرت عثمان غنی نے ایک تیر نکالا، فرمایا کہ یہ جہاں تک جائے گا وہاں تک جنت کا حصہ ہے. آج تو اس گورنمنٹ نے اور وسیع کر دیا. ایک بات. دوسری بات سنیے،
عالم کے کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جلالین شریف. اس کو بغیر پڑھے آدمی عالم نہیں بنتا. بے حمدی تعالیٰ میں نے بھی پڑھی لی, تمام جو علماء جو فارغ ہوتے ہیں سب کو پڑھائی جاتی ہے. تو صاحب جلالین اس کتاب کے حاشیے میں فرماتے ہیں جنت البقیع کے بارے میں. وہ فرماتے ہیں کہ جنت البقیع کے وہ مومنین, وہ مسلمان سب سے پہلے قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے آئیں گے. اور کب آئیں گے؟ پہلے ہمارے نبی مزار انور سے باہر آئیں گے. شان یہ ہوگی کہ داہنے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. اس شان سے ہمارے نبی اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے. پھر اس کے بعد روئے زمین سے جو اپنی قبروں سے باہر آئیں گے وہ جنت البقیع کے جنتی مومنین آئیں گے. وہ اپنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو آنکھ مچولی کریں گے, اور آنکھ مچولی کر کے جب آنکھ کھولیں گے تو سامنے ہمارے نبی کا روضہ ہوگا. ارے بولو یار, سامنے ہمارے نبی کا روضہ چہرہ انور ہوگا. اس لیے ہر مسلمان جنت البقیع میں مرنے کی دعا کرتا ہے. دعا مومن اس لیے تو کرتا ہے کہ اللہ بقیع کی جگہ ہمیں عطا فرما, بقیع میں لیٹنے کے ہمیں نعمت عطا فرما. اس لیے مسلمان, اس لیے کہ سب سے پہلے وہ رسول پاک کا چہرہ دیکھے گا. سبحان اللہ. یہ جنت البقیع کا سب سے بڑا انعام. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بقیع سے نکل کر سیدھے پھر آئے اپنے نانا کی بارگاہ, اور آنے کے بعد پھر وداعی سلام کیا. رخصت کا جو سلام ہوتا ہے, جیسے حاجی لوگ جاتے ہیں پورے 8 دن رہنے کے بعد میں سب کہتے ہیں چلو بھئی رخصت کا سلام, یعنی بارگاہ رسول سے اجازت لے کر آؤ اور اس کے بعد اپنے اپنے گھر کی طرف, اپنے وطن کی طرف لوٹ جاؤ. 2002 میں ایک حاجی تھے پڑودہ والے, حاجی عبد القیوم, وہ میرے ساتھ میں تھے. وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے میلاد شریف کا پروگرام رکھا مدینہ شریف میں. جتنے حجاج سے سب کو دعوت دی, میں بھی اس میں شریک ہوا اور میں نے مدینے کے فضائل بیان کیا. سب لوگ چلے گئے, میں رک گیا. تو مجھ سے یہ کہنے لگے حضور کہ میں تو اپنے گھر سے جب چلا تھا تو میں نے یہ نیت کی تھی, گھر والوں سے کہا میرا انتظار مت کرنا, اب میں مدینہ شریف میں ہی مدفون ہوں گا. مگر حضور ٹور والے نے آ کے ابھی خبر دی ہے کہ کل 4 بجے آپ اپنے سامان کو نیچے لے کر آنا, 6 بجے بس آئے گی, آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچنے کا ہے. مگر میں تو یہ نیت کر کے آیا تھا. تو میں نے کہا دیکھیے نیت میں اگر خلوص ہے تو مراد ضرور پوری ہوتی ہے. کچھ باتیں بتائیں میں نے, اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے. فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ سو گئے. جمعے کا دن تھا اس لوگ, دوسرے دن جمعے کی نماز کے بعد کچھ احباب ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا حاجی عبد القیوم کا انتقال ہو گیا. ارے بولو یار محبت سے, مرنا تو سبھی کو ہے مگر مدینے کی موت مرنا نہیں ہوتی ہے, جینا ہوتی ہے. مدینہ مدینہ ہے, جو جس نیت سے جاتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وداعی سلام کیا. جیکو وداعی سلام جب مومن اپنے نبی کو کرتا ہے تو زارو قطار روتا ہے, زارو قطار روتا ہے کہ آقا آپ کا در انور چھوٹ رہا ہے, آپ کی رحمت بھری بارگاہ چھوٹ رہی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وداعی سلام کر کے سیدھے تشریف لے گئے اپنے گھر پر. وہاں جب گئے تو وہاں عجیب و غریب ماحول, پورے اہل مدینہ کی عورتیں جمع تھی, مرد بھی جمع تھے, سب آئے.
امام علی مقام جب تشریف لے گئے تو سب نے کہا مرحبا، اے ابن رسول اللہ، آپ مدینہ نہ چھوڑیں، جو بھی ہوگا ہم مقابلہ کریں گے، آپ مدینے کو نہ چھوڑیں۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو منصب ہے، جو میں نے اپنے نادانہ سے وعدہ کیا ہے، وہ منصب اب مجھے پکار رہا ہے، تمہارا شکریہ، تمہاری محبت کا شکریہ، میں اپنے منصب کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے۔ اندر جب تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا تھا کہ جتنے قافلے میں جانے والے ہیں ان کی لسٹ تیار کرو۔ حضرت عباس نے لسٹ تیار کی کہ اتنے لوگ قافلے میں جائیں گے۔ ایک اللہ والے مدینہ شریف جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں قیام کیا، جب لیٹے تو ایک خوبصورت آدمی کو دیکھا، وہ ہاتھ میں قلم اور کاغذ لیے ہوئے آپ کے سرانے کھڑا ہے۔ آپ نے خوابی میں پوچھا کیا بات ہے، کیوں آئے؟ کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں پوری روئے زمین کے جتنے بھی اللہ کے محبوب ہیں سب کی لسٹ بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئیہ گنجائش ہو تو میرا بھی نام لکھ لینا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، گنجائش نہیں ہے، لسٹ مکمل ہو گئی ہے، اب آپ کے نام کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جانبی آسمان سے آواز آتی ہے، اے لکھنے والے، نیچے جگہ نہیں ہے تو سب سے اوپر لکھ دے۔ ارے بولو یار، سب سے اوپر لکھ دے۔ تو لکھنے والے نے کہا ہے مولا تیرا تو یہ قانون تھا، لسٹ مکمل ہو جائے لے کے آنا، مولا لسٹ مکمل ہو گئی، اب اوپر کیوں؟ تو آواز آتی ہے، اے لکھنے والے سن، یہ وہ میرا بندہ ہے جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ارے بولو یار محبت سے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں لسٹ جب پیش کی گئی تو اس میں آپ کی بیٹی حضرت سغرا کا نام نہیں تھا، چونکہ آپ بیمار بھی تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ شہزادی تم یہیں پر رہو، اور ہر روز نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے سلام پیش کرتے رہے۔ بولے بولے یار محبت، بتاؤ ہم یہاں سے سلام پیش کر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے بولیے، ہم یہاں سے سلام پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایک نیک خاتون ہر روز فجر کی نماز کے بعد بارگاہ رسول میں سلام پیش کرتی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا امام بد عقیدہ تھا، اس سے جا کر کہا کہ اس محلے میں ایک نیک خاتون نے ہر روز یہاں سے نبی کو سلام پڑھتی ہے، نبی کو سلام پیش کرتی ہے۔ تو انہوں نے جواب کہا کہ جاؤ، کیا جا کر تمہاری آواز نبی بارگاہ نبی تک پہنچتی ہے؟ تو اس عورت نے الفاظ میں گالی دی، اور جا کر کہو مولانا سے، جا کر کہو۔ تو اس نے جا کر مولانا سے کہا کہ انہوں نے آپ کو گالی دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ عورت کتنی خراب ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ مولانا یوں بول رہے تھے، تو اس نے تڑپ کر کہا اگر میری گالی تیرے تک جا سکتی ہے تو میرا سلام نبی تک جا سکتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے قافلے والوں سے فرمایا کہ اپنی اپنی تیاری مکمل ہو گئی ہے، اپنی اپنی سواری پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت سغرا ساتھ میں نہ جانے کی بنیاد پر لیٹ گئی، لیٹی تو آپ کو بے ہوشی آئی۔ حضرت شہربانوں نے کہا
کہ میرے سرتاج سورہ کی پیشانی پر ایک مرتبہ بوسہ لے لیجیے. بولے بولے محبت سے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سغرا کو گود میں لیا, پیشانی کا بوسہ لیا, ہوش آ گیا. تو کہنے لگے بابا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو, میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کروں گی, میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی, میں آپ سے کوئی طلبی نہیں کروں گی, میں آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی, صرف مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلو. امام علی مقام فرماتے ہیں رضائے مولا از ہما اولا, اللہ کی رضا پر صابر رہو, شاکر رہو, یہی بندے کی علامت. تو حضرت سغرا نے جب یہ سنا پھر بے ہوش ہو گئے. اب سنیے امام کا کردار. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی. سب بولیں ہم کیسے امام کے ماننے والے, جا رہے ہیں مگر قرآن ساتھ ہے. بولے بولے محبت سے. ہمارے نبی نے 1400 برس پہلے فرمایا تھا میری اہل بیت اور قرآن دونوں ساتھ رہیں گے, یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے, حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں مجھ سے ملاقات کریں گے. دین بچانے جا رہے ہیں مگر قرآن ساتھ ہے. کتنی مرتبہ پڑھا؟ بولے محبت سے. 7 مرتبہ پڑھا. بڑے بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ پھونکو, دم کرو, جس نیت سے پیو گے, جس بیماری کی نیت سے پیو گے, اللہ وہ بیماری دور کر دے گا. بڑی برکت. اور سیدہ ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں دعا کرتی تھی تو پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتی تھی تو جنت کے پھل آ جایا کرتے تھے. یہ سورہ فاتحہ میں اتنی برکت ہے, اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. اور اسی کو 7 مرتبہ امام حسین نے اپنی بیٹی پر دم فرمایا, ہوش آ گیا. تو پھر کہنے لگی بابا کیا میرا ساتھ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی تم صبر کرو, تم صابروں کی اولاد ہو, صبر کرنا تمہارا کام ہے. میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب تھے, وہ خاندانی پٹھان تھے, تو وہ مجھ سے مسکرا کر کہنے لگے جس میں صبر نہیں وہ سید نہیں, اور جس میں جہالت نہیں وہ پٹھان نہیں, اور جس میں شیخی نہیں وہ شیخ نہیں. تو میں نے مسکرا کر کہا, میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ بڑی معلومات ہے آپ کو. کہا ہم نے اچھے سیدوں کو دیکھا کہ وہ صبر میں سب سے آگے ہوتے ہیں, اس لیے کہ یہ وراثت امام حسین کو ان سے ملی ہے. صبر میں بڑا پاور ہے, صبر میں بڑی چاشنی ہے, اس لیے صبر کرنا مومن کی نشانی ہے. صبر کا پھل ہر ایک نیکی کا پھل ملتا ہے, مگر صبر کا پھل ایسا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں. اس لیے اللہ فرماتا ہے اے مومنو صبر کرو میں صابروں کے ساتھ میں ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی اور آخر میں فرمایا کہ شہزادی جب بھی نانا رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہمارا سلام پیش کرتے رہنا. قافلہ تیار ہوا, اب مدینے سے روانہ ہوئے. کہاں سے؟ یہ وہ گھر ہے جس گھر سے امام حسین جا رہے ہیں. یہ وہ گھر ہے, اس سے پہلے کبھی اس گھر میں تالا نہیں لگا تھا. کیا نہیں لگا تھا؟ بولیے بولیے محبت سے. اس سے پہلے اس گھر میں تالا نہیں لگا تھا. یہ بیت النور ہے, یہ جنتی گھر ہے. اس گھر میں فرشتوں کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی. جبریل امی کئی مرتبہ اس گھر میں آئے, آتے رہے, جاتے رہے.
مگر آج تالا اس لیے لگ رہا ہے کہ جس دین کو نبی لے کر آئے آج اس دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں سے چلنے کا حکم دیا۔ قافلہ جب روانہ ہونے لگا تو امام نے پھر ایک مرتبہ للچائی ہوئی نظروں سے نانا کے روزے کی طرف دیکھا۔ بولے محبت سے، نانا کی روزے کی طرف دیکھا۔ سبحان اللہ، یہ روزہ وہ روزہ ہے جہاں رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے۔ کسی عاشق نے کہا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن، ارے بولو بولو، تیری رحمت برستی ہے۔ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا، آگے روانہ ہوا۔ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر آج سے، یعنی جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اس وقت سے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر آئے تھے تو یہ مقام، اسی مقام پر نبی جب آئے تھے تو مدینے والوں نے نبی کا استقبال کیا تھا۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، بحمدِ تعالیٰ کئی مرتبہ میں نے دیکھی ہے۔ نبی آئے تو استقبال کیا گیا، مگر آج جب حسین اسی دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی مرحبا کہنے والا نہیں تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر پھر ایک مرتبہ اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بولے بولے، کسی عاشق نے بڑی اچھی بات کہی ہے، نیت نہیں بھری گنبد خضرا کی دید سے، نیت نہیں بھری گنبد خضرا کی دید سے، 100 بار دیکھ کے بھی میں ادھر دیکھتا رہا، 100 بار دیکھ کے بھی میں ادھر دیکھتا رہا۔ ہمیں نہیں معلوم محشر میں کیا ہوا، سرکار جدھر تھے میں ادھر دیکھتا رہا، سرکار جدھر تھے میں ادھر دیکھتا رہا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینے کی سرحد کو چھوڑ دیتا۔ میرے امام نے پہلی منزل پر جہاں قیام فرمایا، ایسے چلے امام کہ پھر رکے نہیں، چلے تو چلتے چلے گئے۔ پہلی منزل پر جب قیام کیا تو یہ قافلہ نور کھلے آسمان پر چمکتا تھا، دمکتا تھا، تو اس چمک اور دمک کی بنیاد پر لوگ پہچان لیا کرتے تھے یہ لوگ کوئی خاص ہیں۔ بولے بولے محبت سے۔ تو ایک آنے والے نے کہا حضور میرے یہاں پر بہت پرانا درخت ہے اور وہ درخت ہے کھجور کا، مگر آج تک اس میں پھل نہیں آئے، کرم فرما دیں۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ اللہ والے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ جب اچھا وضو کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر فرمائے کہ جاؤ اللہ مبارک فرمائے اب یہ سال میں 3 مرتبہ پھل دے گا۔ ارے بولو یار محبت، بولے محبت سے، یہ سال میں 3 مرتبہ پھل دے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ کھجور کا درخت جنتی درخت ہے۔ کون سا درخت ہے؟ بولے کون سا ہے؟ ہاں، اسی لیے یہ کھجور کا درخت اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے کہ اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے، اس کی گٹھلی بھی کام میں آتی ہے اور اس کی شاخیں بھی کام میں آتی ہیں، اس کا پورا تنا وہ بھی کام میں آتا ہے، اس کی جڑیں بھی کام میں آتی ہیں۔ کتنا مبارک ہے۔
بولے بولے محبت سے، کتنا مبارک ہے۔ اور جب یہ کھجور کی درخت کی شاخیں کھڑی ہوتی ہیں تو پہلے یوں رہتی ہیں، بعد میں جھکتی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں یوں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا وہ درخت ہمیشہ جلوہ الہی میں گم ہوتا ہے۔ ارے بولے محبت سے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا میری امت کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، جس کا اس کا ہر تنا کام آتا ہے۔ میری امت کا ہر کمال اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرا امتی حلال کی کمائی کمانے کے بعد چار پائی پر آ کر چاروں پیر پھیلا کے سو جاتا ہے تو اللہ اس کے سونے کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ یہ وہ درخت تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے وضو کے پانی کی وہ تاثیر ہوئی کہ سال میں 3 مرتبہ پھل دینے۔ کتنی مرتبہ؟ معلوم ہوا حسین برکت والے ہیں۔ بولے بولے محبت سے، حسین برکت والے، صرف ذات ہی برکت والی نہیں، نام بھی برکت والا ہے، اور نام بھی برکت والا نہیں، قدم بھی برکت والا ہے، اور قدم ہی برکت والا نہیں، حسین کا تصور بھی برکت والا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ ایک کل کا یزید تھا جسے حسین سے ڈر تھا، اور آج کے یزید کو حسینی لوگوں سے ڈر ہے۔ ارے بولے، اس لیے حسینی فخر سے سر اٹھا کر کہتا ہے میں حسینی ہوں۔ حسین تمہاری عظمتوں کو سلام، ایسا کام کر کے گئے کہ صبح قیامت تک غلاموں کے سروں کو بلندی عطا فرما دی۔ یزیدیت ملتی نہیں، حسینیت ہر جگہ ہے۔ ارے بولو یار، حسینیت ہر جگہ ہے۔ کسی کا نام ذاکر حسین، کسی کا نام منور حسین، کسی محلے کا نام ذاکر نگر، کسی محلے کا نام حسین نگر، کسی بستی کا نام حسین نگر، کسی مسجد کا نام حسینی مسجد۔ ارے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین کے نام کو زمانے نے مٹانا چاہا تو اللہ نے وہ بلندی عطا فرمائی۔ یزید تو مٹ گیا مگر روئے زمین پر حسین کے نام والے آج بھی موجود ہیں اور صبح قیامت تک رہیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پہلی منزل سے آگے بڑھے۔ دیکھیے یہ 89 کی ہجرت ہے اور وہ ہمارے نبی کی ہجرت تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت فرمائی تو میرے آقا نے علی کو بلایا، علی فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، وہ سب کو دیکھ کر کل تم بھی مدینے چلے آئے، اور اے علی دشمن خات میں ہے اس لیے تم کو میرے بستر پر سونا ہے۔ اور سرکار نے یہ وصیت فرما کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور ان سے فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو گے۔ دیکھیے ہم سنی مسلمان ہیں، مسلک اہل سنت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہجرت کے موقع پر علی کو بھی ساتھ لیا، صدیق کو بھی ساتھ لیا، اور جن کو میرے نبی نے ساتھ لیا آج ہم ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ جس کو نبی نے نہیں چھوڑا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، اور جس کو نبی نے چھوڑ دیا ہم اس کے پیچھے چلیں گے نہیں، دونوں کو ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، غار ثور، یہ غار ثور جانتے ہیں آپ؟ اس پر مکڑی کا جالا تھا۔ کیا تھا؟ بولیے،
اور کبوتروں نے انڈے دیے تھے. کبوتری اس نے دروازے کے اس پر انڈے دیے گئے. جب ہمارے نبی گئے تو جالا ٹوٹا نہیں. مکڑی کا جالا جانتے ہیں نا کتنا کمزور ہوتا ہے, ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے, آپ ہاتھ لگا ٹوٹ جاتا ہے, کتنا کمزور ہے. مگر جب ہمارے نبی اس جالے میں سے اندر گئے تو نبی تو گئے, جالا ٹوٹا نہیں. ارے بولو محبت سے. معلوم ہوا ہمارے نبی اتنے لطیف ہیں, اتنے لطیف ہیں, اتنے لطیف ہیں کہ گئے مگر جالا ٹوٹا نہیں. اس لیے کہ ہمارے نبی نور الاعلی نور ہیں, اور نور سے جالا ٹوٹتا نہیں. ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ بھئی نبی معراج میں کیسے گئے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کرتے آپ کھڑے ہوئے اور یہ دیوار سے ادھر چلے گئے اور جا کے واپس آ گئے. کہا سنو نبی ایسے گئے ایسے آئے. ارے بولو یار, دیوار ویسے کے ویسے رہی. اس نے سمجھ لیا ارے جب ان کے آنے جانے کا یہ عالم ہے تو نبی کے آنے جانے کا عالم کیا ہوگا. جالا ٹوٹا نہیں. چلیے ہمارے نبی نور ہے, جالا نہیں ٹوٹا. اس کے بعد ابو بکر صدیق گئے. جب یہ گئے تو تب بھی جالا نہیں ٹوٹا. بھئی نبی تو نور ہے, جالا ٹوٹا نہیں. ابو بکر گئے تو کیوں نہیں ٹوٹا؟ کہا اس لیے نہیں ٹوٹا کہ ابو بکر نے نبی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا تھا, اور جب کاندھے پر اٹھایا تھا تو نبی کے قدمین ابو بکر کے صدیق کے دل پر تھے. اگر بچھائیں گے آپ کاندھے پر تو قدم یہی آئیں گے نا, دائیں بائیں. تو اللہ نے اس خدمت کو ایسے قبول کیا کہ نبی کے صدقے میں ابو بکر کو بھی نور الاعلی نور بنا دیا ہے. بولے محبت سے نور الاعلی نور بنا دیا ہے. ارے ابو بکر اٹھا لے تو نور الاعلی نور ہو جائے. جس حسین کو نبی نے اٹھا لیا وہ کیوں نہ نور الاعلی نور ہوگا. گارے سور میں نبی ہے, یہ پہلی برکت ہے. دیکھیے ادھر سے نواسے جا رہے ہیں, پہلی برکت سنی آپ نے. ادھر سے نانا آ رہا ہے تو پہلی برکت مکڑی کا جالا, بولے مکڑی کا جالا ٹوٹا نہیں. دوسری روایت حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک سانپ, وہ چلتا 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 اسی غار میں آیا جس غار میں ہمارے نبی نے قیام فرمایا. اس لیے جو تاریخ حیوانات کو جاننے والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. علامہ یافی رحمت اللہ نے ایک تاریخ لکھی ہے, تاریخ حیوانات, بہت اچھی کتاب ہے, پڑھا کرو. اس میں آپ نے سانپ کی عمر بہت طویل بتائی ہے کہ سانپ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے. اب کہاں سلیمان علیہ السلام کا زمانہ اور کہاں ہمارے نبی کا دور. وہ چلتے چلتے وہاں سے غار تک پہنچا. اسے معلوم تھا کہ نبی ہجرت کے موقع پر یہی قیام کریں گے. جب نبی آئیں گے تو میں نبی کے چہرے کو دیکھ لوں گا. مگر ہوا یہ کہ جب نبی آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی چادر کے ٹکڑے کرتے کرتے پورے سوراخوں کو بند کر دیا. اس نے سوراخ سانپ نے اس لیے بنائے تھے کہ اگر کسی نے ایک بند کر دیا تو دوسرے سے دیکھ لوں گا, دوسرے کو بند کر دیا تو تیسرے سے دیکھ لوں گا, تیسرے کو بند کر دیا تو چوتھے سے دیکھ لوں گا, چوتھے کو بند کر دیا تو پانچویں سے دیکھ لوں گا. اسی اشتیاب میں پورے غار کے اندر اس نے سوراخ بنا لیا. مگر حضرت ابو بکر صدیق جیسا بھی عاشق, سبحان اللہ, ہر غار کے سوراخ کو بند کر دیا.
اب ایک بج گیا تو اس میں اپنی ایڑی لگا دی اور سرکار سے کہا مرحبا میرے آقا تشریف لائیں اور آپ آرام فرماؤ. سرکار کا سیر انور حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں. اسی درمیان میں سانپ گھومتا گھومتا آیا. ہر جگہ تو کپڑا پایا مگر اس سوراخ میں جب آیا تو اس نے سمجھا کہ یہ کسی انسان کا پیر ہے. فوری طور پر ڈس لیا. فوری طور پر ڈس لیا. بزرگوں کی کہاوت ہے کہ بچھو بار بار مارے، بچھو بار بار مارے مگر سانپ ایک مرتبہ مارے تو پانی نہیں مانگتا. یعنی اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ جس سے کاٹ لے وہ پانی تک نہیں مانگتا، انتقال ہو جاتا. اتنا زہر اس میں ہوتا ہے. اور یہ تو بہت پرانا جانور. جب اس نے ڈسا زہر چڑھنے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آئے اور نبی کے چہرے پر گرے. سرکار نے آنکھ کھول کر فرمایا ما یکی کا یا ابو بکر، اے ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کرتے آقا کسی زہریلے نے مجھے ڈس لیا ہے. سرکار فرماتے ایڑی لے کر آؤ. اپنا لعاب نکالا، اس میں لگایا، زہر ختم ہو گیا. ارے وہ یار محبت، لعاب لگایا، زہر بولو بولو زہر ختم. اے حسین تیری عظمتوں کو سلام. یہاں لعاب لگانے سے زہر ختم ہو رہا ہے. تمہیں نبی نے لعاب نہیں دیا ہے، لعاب پلایا ہے. ارے لگانے کا جب یہ عالم ہے تو جس سے پلایا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کا سرکار زہر ختم ہو گیا. مگر سنیے جب زہر سانپ کاٹتا ہے نا تو بیش تحاشا پیاس لگتی ہے. کیا لگتی ہے؟ پیاس. اس کی گرمی کی وجہ سے. علامہ یافی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جانوروں میں ایک اونٹ ہوتا ہے نا، اس اونٹ کی محبوب غذا کیا ہے؟ اونٹ کی سب سے محبوب غذا کیا ہے؟ تو وہ فرماتے وہ ہے سانپ. اونٹ کو سب سے زیادہ محبوب غذا جو پسند ہے وہ سانپ ہے. مگر یہ اونٹ سانپ کو منہ کی طرف سے نہیں کھاتا ہے، دم کی طرف سے کھاتا ہے اور ایسا پکڑتا ہے کہ چھوڑتا نہیں. مگر سانپ کو کھانے کے بعد اس اونٹ کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ فوری طور پر پانی کے اندر جاتا ہے. اس لیے کہ اس کی گرمی کی وجہ سے پانی کے اندر جاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں. اتنا گرم ہوتا ہے ایسا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب سنیے جب حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی میں اس نے ڈسا تو آپ کو پیاس لگی تو عرض کرتے ہیں میرے آقا اگر ابو بکر کو تھوڑا پانی مل جاتا. سرکار پیاس بے تحاشا ہے تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر غار کے کونے میں جاؤ، وہاں پانی پی کے آ جاؤ. تو حضرت ابو بکر صدیق سوچ رہے ہیں کہ یہاں پانی کا تو سوال نہیں، مگر نبی نے فرمایا اس لیے پانی ضرور ہوگا. ارے بولو یار، نبی نے فرمایا پانی ضرور ہوگا. وہاں پر جب گئے تو پانی کا چشمہ دے رہا تھا. آپ نے پیا، واپس آئے، فرمایا ابو بکر کیسا لگا؟ تو کہا سرکار شہد سے زیادہ میٹھا. ارے بولو، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید کا سرکار ایسا پانی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پیا. فرمایا اے ابو بکر میری غلامی پر ناز کرو. اللہ نے اس پانی کو، یہ پانی دنیا کا نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے میری محبت میں حوض کوثر کے پانی کو غار میں لا کے چھوڑ دیا ہے. ارے بولو اللہ
ابو بکر نبی پر جانواری کریں تو اللہ حوض کوثر کو اس غار میں چھوڑ دیتا ہے جس حسین نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی، اللہ حوض کوثر کا پانی ہر حسینی کو پلائے گا، دنیا میں بھی پیے گا آخرت میں بھی پیے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی منزل پہ رکے تو یہ برکت ہے، نبی وہاں سے چلے پہلی منزل پہ رکے تو یہ برکت ہے۔ اب اسی برکت کو انشاءاللہ کل ملاحظہ کریں گے، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام۔